محسن انسانیت تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر شہر بنارس کو برقی کمکموں سے پرکشش انداز میں سجایا گیا، جس کا ایک نظارہ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر عید میلاد النبی کی پورو سندھیا پر دال منڈی مرکزی یوم النبی کمیٹی بنارس کے زیر اہتمام قدیمی روایتی جلوس عید میلاد النبی نکالا گیا، جو اپنے قدیمی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بھیکا شاہ گیٹ پر قائم مرکز کے اسٹیج پر جا کر جلسے میں تبدیل ہو گیا۔ جلسے کو خطاب کرتے ہوئے صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا صوفی محمد ذکی اللہ صاحب اسد القادری دامت برکاتہم العالیہ نے حضور اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف گوشوں کو عوام کے سامنے پیش کیا اور عمل کی تلقین فرمائی۔ آپ کی تقریر کے بعد نعت خوانی کا مقابلہ شروع ہوا۔ انجمنوں نے یک کے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نعت اور حمد پیش کیا۔ آپ بھی مرکزی یوم النبی کمیٹی کے جلوس عید میلاد النبی کا نظارہ کیجیے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بنارس میں مرکزی یوم النبی کمیٹی کے زیر اہتمام محسن انسانیت سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مبارک موقع پر جلوس عید میلاد النبی نکالا گیا ہے۔ جلوس عید میلاد النبی کی قیادت صوفی باصفا حضرت مولانا صوفی ذکی اللہ صاحب اسد القادری دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک جمع غفیر جلوس عید میلاد النبی میں موجود ہے، جو صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے روا دوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ یہ جلوس اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔
ابھی ہمارے چھوٹے بھائی نے آپ کو بتایا کہ پچھلے سال ہی ہمارے پاکستان اور اس شعر کے ساتھ کہ نور خدا جو آیا کہ ایمان آ گیا، نور خدا جو آیا کہ ایمان آ گیا، اور خود منہ سے بولتا ہوا قرآن آ گیا۔ ہمارے مرکز کا جلوس آ چکا ہے، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب حاجی محمود صاحب آ چکے ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت مولانا صوفی ظفی اللہ ارشد القادری صاحب کی تقریر کے بعد مرکز کا پروگرام شروع ہوتا ہے۔ جو انجمنیں آتی ہیں قرآن کے ذریعے ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی حضرت علامہ سرپرست اعلیٰ مرکزی یوم نبی کمیٹی عزت مآب الحاج صوفی محمد ذکی رضا قبلہ آپ روح بلاغت اور ہم تمام لوگوں کے سرپرست ہمارے بھی موجود ہیں، اور وہ بھی آپ کے ساتھ رہتی تھی، ساتھ ہی ساتھ تعلیم حاصل کر رہی تھی، لیکن اس کو پہلے سے یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ عالم اسلام میں ایک بڑی شخصیت کا آدمی جس کا نام اقبال ہے وہ درس حاصل کر رہا ہے، تو کوشش کر کہ کسی طرح سے وہ عیسائی مذہب میں آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی ایک تھیوری تھی جو پہلے سے چل رہی ہے۔ آج بھی مسلمان مردوں اور عورتوں کو ورغلا کر لوگ اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال جو اس وقت نوجوان تھے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے، اس عورت نے ان کے ساتھ رہ کر ایسی ہمدردی اور ایسی محبت دکھائی کہ اس نے یہ سمجھا علامہ اقبال کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے حضرت علامہ اقبال کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے شادی کی دعوت دے دی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ تم اگر چاہتی ہو میرے ساتھ شادی کرنا تو میں تیار ہوں، میری تمہاری رشتہ داری اور میرا تمہارا تعلق قائم نہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فوراً اس لیڈی نے کہا اقبال چلو گرجا گھر میں، ہمارے پادری صاحب ہم لوگوں کا رشتہ جوڑ دیں گے، وہی شادی بیاہ ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر ایک بات سنو، وہ یہ ہے کہ ہم تمہارے گرجا گھر میں چلیں گے تو اور تم سے شادی بھی کر لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ تمہارے اپنے مذہب کے پیشوا عیسیٰ نے جیسے شادی کی ہے، جیسے انہوں نے سمبند کو جوڑا ہے، اسی طریقے سے میں بھی اس رشتے کو کروں گا۔ بہت خوش ہو گئی، سمجھی اقبال تو ہمارے جام فریب میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ جاتی ہے اپنے قاضی صاحب سے کہتی ہے کہ اقبال نے منظور کر لیا ہے شادی کرنا، وہ ہمارے ساتھ زندگی گزارے گا، اب ہماری شادی کیسے ہوگی؟ مگر اس نے ایک بات کہی ہے، وہ کہا ہے کہ ہماری شادی اسی طریقے سے ہوگی جیسے کہ تمہارے مذہب میں تمہارے مذہب کے پیشوا عیسیٰ نے شادی کی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تو بہت خوش ہو کے گرجا کے پادری سے کہہ رہی تھی، لیکن اس نے اپنا سر پیٹ دیا۔ اس نے کہا نادان، تیری سمجھ بات نہیں آئی، عیسیٰ کی ذات ایسی ہے کہ انہوں نے کبھی شادی بیاہ کیا ہی نہیں ہے، عیسیٰ کی ماں نے بھی شادی بیاہ نہیں کیا ہے، تو ہمیں ان کے یہاں سے شادی بیاہ کا کوئی طریقہ مل نہیں سکتا۔
تو نے غلط بات سمجھی. علامہ اقبال سے آ کے اس نے کہا اقبال ہمارے پادری صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے طریقے پر ہم دونوں کا سمبند نہیں ہو سکے گا اس لیے کہ انہوں نے شادی بیاہ نہیں کیا ہے. تو علامہ نے فرمایا کہ ہمارے ہی طریقے پہ آ جاؤ. ہمارے نبی نے تو شادی بیاہ کیا ہے, جس طرح سے انہوں نے کیا ہے اسی طریقے سے تم ہم سے رشتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آ گئی کہتی ہے علامہ اس کا مطلب, آپ نے فرمایا مطلب اس کا یہ ہے کہ تم مذہب اسلام قبول کر لو, کیونکہ مذہب اسلام میں بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شادی بیاہ کی ہے اور کس طرح اپنے عورتوں سے اپنا تعلق قائم کیا. دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک نصیحت ہو گئی, وہ یہ کہ عیسائی شادی بیاہ کے لیے اپنے پیغمبر کا کوئی طریقہ پیش نہیں کر سکتے, لیکن شادی بیاہ کے طریقہ کو اگر ہم اختیار کرنا چاہیں تو اپنے پیغمبر کے طریقے کو اختیار کریں گے. اگر آپ کے لیے یہی اتنی بات کافی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری زندگی کو ہر پہلو سے دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق نمونہ بھی پیش کرتے ہیں. اگر کوئی شخص کہے کہ عیسیٰ کے طریقے پر ہم اپنا گھر دوار سجائیں گے تو فوراً کہہ دیا جائے گا کہ عیسیٰ نے اپنی زندگی میں اپنے رہنے کو کوئی مکان نہیں بنایا ہے. تو جس نے اپنی زندگی میں رہنے کا کوئی مکان نہیں اپنے لیے بنایا, وہ ساری دنیا کے لیے مکان بنانے کا اور مکان میں رہنے کا طریقہ نہیں پیش کر سکتا. یہ بات اگر کہیں مل سکتی ہے تو دربار محمد رسول اللہ نے جنہوں نے مکان بھی بنایا, مکان میں رہے بھی اور رہنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے, اس کے مطابق زندگی بسر کرو. ان کی زندگی نمونہ ہے. قرآن نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی جل وجہہ کا ارشاد گرامی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد الرسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ. یعنی اس نمونوں کو ہم اپنے سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. یہاں آپ غور کریں گے تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ نمونہ اللہ نے دیا ہے. آپ کو اگر کاروباری طور پر کوئی کام بنانے کے لیے ملے تو آپ کو نمونہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اسی نمونے کے مطابق کام بنا کے ہم دو, ہمیں یہی نمونہ تم دیتے ہیں, اسی کے مطابق تم ہمیں کام تیار کر کے دو. لیکن اگر آپ نے اس نمونہ کو لے کے کہیں ساتھ پہ رکھ دیا, ادھر ادھر کر دیا اور اس کے بعد کوئی دوسرا کنجوس نے ڈھنگ سے آپ نے بنا کر کے کام تیار کر کے دیا, تو وہ سب جس نے آرڈر دیا تھا وہ کہے گا تم ہمارے پاس مال تیار کر کے تو لائے ہو لیکن ہمارے نمونے کے مطابق نہیں. اگر ہمارے نمونے کیے ہوئے نمونے کے مطابق ہوتا تو ہم تمہارا مال لے لیتے. ہمیں تمہارا مال پسند نہیں ہے کیونکہ یہ تم نے اپنی مرضی سے تیار کیا ہے. بس مسلمانوں, تمہارے سامنے صرف ہم اتنی ہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے طریقے پر اگر زندگی بنا کے خدا کے حضور میں پیش کرو گے تو کرا دیا جائے گا تمہیں. لیکن اگر محمد الرسول اللہ کے طریقے پر زندگی بسر کر کے پروردگار قبول کر پائے گا, کیونکہ نمونے کے مطابق بتایا.
اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. وہ ذات گرامی کیا ہے؟ ہمارے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آپ سے کہیں گے نور یہ یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا ہے، ذرا تول کے ہمیں دکھاؤ. سبحان اللہ. اس نور کو آپ ترازو پر رکھ کے کسی کٹکرے سے تول نہیں سکتے. آپ کہہ دیں گے کہ اس کا وزن ہو ہی نہیں سکتا. بس اتنی سی بات اگر سمجھ میں آتی ہے تو آؤ حضرت آمنہ سے پوچھو. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ محمد ہمارے شکم میں جب تک رہے ہم کو کسی طرح کا کوئی بوجھ محسوس ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ. مرکزی یوم النبی کمیٹی کے لیے انجمن فاروقیہ گلی بھیکا شاہ نے انجمن کے اراکین و دیگر لوگوں کے لیے پرتکلف ناشتے کا اہتمام کیا. انڈیا ٹیکسٹائل کی طرف سے بچوں میں بسکٹ، پانی اور چائے کی سبیلیں چلائی گئیں. جلوس میں شامل عقیدت مندوں کے لیے ٹھنڈا پانی اور بہترین چائے کا نظم انڈیا ٹیکسٹائل کی طرف سے کیا گیا، جبکہ پہلی بار دال منڈی ویاپار منڈل کی طرف سے جلوس میں آئے ہوئے تمام لوگوں کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا. بہت ہی خلوص کے ساتھ تمام جلوس میں آئے ہوئے عقیدت مندوں کو کھانے پیش کیے گئے.